PMLN کے ایفرٹ میں غریبی پاکستان میں مکانا ایک بہت بڑی مہم ہے. اس غریبی کو آئیڈینٹیفائی کریکٹلی کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے ریٹائرڈ آرمی آفیسرس کو عہدوں پہ بٹھانا شروع کیا کیونکہ غربت بہت زیادہ تھی وہاں پہ. اور اب ہماری کمیونٹی کے سب سے کمزور طبقہ جن کو مالی امداد کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، جن کو ہر قسم کا چندہ چاہیے ہوتا ہے، ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی ہے 5,19,000 روپے ٹیکس کے بعد ماہوار. جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو اتنی بڑی رقم دی جائے گی تاکہ اپنی زندگیاں سنوار سکیں، سارٹ آف لائک زندگیاں ٹرن اراؤنڈ کر سکیں، وہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں. الحمدللہ ایاز صادق صاحب نے آرڈر سائن کر دیا، اپروو کر دیا سیلری انکریز سارے ایم این ایز کا، جس میں PTI کے ایم این اے شامل ہیں، PPP کے ایم این اے شامل ہیں، PMLN کے ایم این اے شامل ہیں، ANP کے لوگ شامل ہیں. جتنے لوگ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ان کی تنخواہ آج کے بعد ٹیکسوں کے بعد 5,19,000 روپے ماہوار ہوگی. اگر ہم انکم بریکٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ ٹاپ 1% میں الحمدللہ آ گئے. پاکستان ایک ملک جو $250 بلین قرضے میں ہے، جس کی معیشت چلتی نہیں ہے، جس کے ٹوٹے ہو کے رہ گئے ہیں. پورے ملک میں ٹیررزم اور انسرجنسی کا مسئلہ ہے. لوگوں کے پاس اس وقت انفلیشن کی وجہ سے کھانے کی 3 وقت کی روٹی نہیں ہے. اس قوم کے ممبر نیشنل اسمبلی کی تنخواہ ٹاپ ٹیئر 1% میں چلی گئی ہے. دیکھیں نا اب نون لیگ کتنی محنت کر رہی ہے غربت مٹانے کے لیے. اتنا ایفرٹ اگر کبھی کسی اور گورنمنٹ نے کیا ہوتا غربت مٹانے کے لیے تو آج پاکستان اس کنڈیشن میں نہ ہوتا. کہانی یہ بہت پرانی ہے کہ پاکستان میں جو پالیسی آتی ہے وہ امیر کے لیے ہوتی ہے، امیر کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. جو ٹیکس ریفارم آتا ہے وہ امیر کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو کورٹ کے اندر ریلیف ملتی ہے وہ امیر کو ملتی ہے. جب پورا کا پورا کیبنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک بندے کی چوری کی ہوئی اللیگلی اسمگلڈ رقم ملک میں واپس آنی ہے تو وہ بھی ریلیف امیر کو ہی دیتا ہے. یعنی کہ میں اور آپ جب تک کہ کالا پیسہ اللیگل کاروبار کما کے امیر نہیں ہوتے تب تک ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. یہ وہ فائنینشیل ماڈل ہے پاکستان کا جس کے تحت انسینٹیوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اللیگل کام کریں، بیٹنگ ایپس پروموٹ کریں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، اللیگل ہاؤسنگ پروجیکٹس بیچیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تب آپ کے پاس طاقت آئے گی، اور اس طاقت کے عوض آپ کو آپ کے ہیومن رائٹس ملیں گے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی شہری کے پاس ہیں. اگر آپ انسرجنسی والے ایریاز دیکھیں جیسے بلوچستان تو وہاں بھی پیسے کا راج چلتا ہے. جو طاقتور جاگیردار ہیں، نواب زادے ہیں، ان کو سرکار ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی ہے، اور جو عام شہری ہیں وہ چاہے ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، ٹیچر ہوں، انجینئر ہوں، بزنس مین ہوں، جو عام شہری ہیں ان کو وہ اپنی جوتی کے نیچے ہی رکھتے ہیں. یہ دولت کا نظام کب تک چلے گا اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اب روز روشن کی طرح عیان ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ دکھاوا بھی برابری کا نہیں کیا جاتا. جب اتنے بھونڈے طریقے سے نیشنل اسمبلی کے ممبرز اپنی تنخواہ میں لگ بھگ 300% اضافہ کر کے 5,19,000 پہ پہنچ جاتے ہیں، اس وقت جب میں اور آپ تنگی اور پریشانی کے بیچ میں ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوں گی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جہاں پہ 5 ججز نے ایک خط لکھا، ریکویسٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ میں کہ پریزیڈنٹ کے کہنے پہ ہماری پوسٹنگز نہ کی جائیں، یعنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے کہنے پہ. اب یہ سارا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا تھا جہاں پہ گورنمنٹ نے جوڈیشری کو ورچولی ٹیک اوور کیا تھا. اس کے تحت وہ جوڈیشل پوسٹنگز کر سکتے تھے. کوئی جج کے ڈیسیجن پسند نہیں آ رہا اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پھینک دیں، جج کی پروموشن روک دیں، کسی جونیئر کو ایلیویٹ کر دیں. یہ سارے اختیارات حکومت کے پاس آ گئے تھے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہمیشہ ایک تناؤ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس پرٹیکولر خط کے بعد وہ تناؤ اور واضح آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی
جج جو مرضی ڈیسیجن دے، بیوروکریسی اور گورنمنٹ اس کو مانتی نہیں ہے. لہٰذا یہ تناؤ جو ہے جب تک ایک ایکچوئل ریئل آن اسٹریٹ موومنٹ کی شکل میں نہیں آتا، یہ سب بے معنی ہے. یہ سارٹ آف لائک ہسٹری کی کتاب میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک ہلکا سا جھلکی کرا دی جاتی ہے. میں منصور علی شاہ صاحب کے اب بہت سخت ڈیسیجن، سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن جب دن دہاڑے ان کی آنکھوں کے سامنے سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلا رہے تھے اور پھر سرکار جو حرکتیں کر رہی تھی، تب وہ بالکل خاموش تھے. یہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ جوڈیشری بک جاتی ہے، پریشر میں آ جاتی ہے اور ڈیسیجنز دیتی ہے فیور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو. اور جب جوڈیشری بغاوت بھی کرتی ہے تو وہ تب پوری بغاوت کرتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا کریکٹر جیسے جنرل کیانی کھڑے ہوں. جب افتخار چوہدری صاحب نے بغاوت کی جنرل پرویز مشرف صاحب کے بعد، جب انہوں نے وردی اتار دی. ابھی جب تک کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی سپورٹ گروپ جوڈیشری کو سپورٹ نہیں کرتا، کر وہ بھی کچھ نہیں سکیں گے. ہمارے ہاں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے جو درست بھی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جلسہ جلوس، ایکٹیو چینج، الیکشن جیتنا، سرکار بنانے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. لیکن ہم اس رول کو ایکسٹینڈ کریں گے. ہمارے ہاں کوئی جج، کوئی موومنٹ، کوئی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں دے سکتا. کوئی بیوروکریٹک نظام لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. یعنی کہ جب ہم سیاستدانوں کو دوشی ٹھہراتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ہمیں وہی ایکسٹینڈ کرنا چاہیے پرنسپل اپنے ججز اور بیوروکریسی کو. تو یہ پاکستان کا ایک جکڑا ہوا نظام ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں. اس جکڑے ہوئے نظام کو سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں عمران ریاض خان کے اوپر کہ ملک سے بھاگ گیا، چوری کر کے بھاگ گیا، ڈرپوک ہے، یہ ہے، وہ ہے. دیکھیں، ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ بہادر دلیر کتنا ہے. جب بیوی بچوں پہ بات آتی ہے تو بڑے بڑے دلیر لوگ پگھل جاتے ہیں. ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا اور کئی اور صحافیوں کے ساتھ پاکستان میں ہو چکا ہے، وہ چاہے سندھ میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بذریعہ ڈنکی، جو ایک اللیگل طریقہ ہوتا ہے، ملک سے چلا جانا بہتر ہے. لیگلی انہوں نے کئی دفعہ جانے کی کوشش کی، کورٹ سے ریلیفس بھی لی، لیکن انہوں کبھی بھی پلین بورڈ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، چاہے وہ عمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیال کوٹ سے ان کو اٹھا لیا جائے. اللہ کرے وہ اب سیف ہوں، ان کی فیملی سیف ہوں. ہم تو سب لوگوں کی جان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ سیف ہوں. اور فریڈم آف سپیچ جب آپ پریکٹس نہ کر پائیں اپنے ملک پہ، تو پھر بذریعہ ڈنکی ہجرت کا سفر اختیار کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چیز سوچنی ہوگی کہ جو مصیبت نواز شریف پہ لاگی تھی ملٹری اسٹیبلش کی طرف سے 99 میں، تو کیا پھر ان کا فیصلہ ملک سے ہجرت کر جانے کا درست تھا کہ نہیں؟ یہ ایک مورل کننڈرم ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی سکہ بند اصول نہیں ہے. فریڈم آف سپیچ ان کا بھی کرٹیل کیا گیا، پولیٹیکل رائٹس ان کے بھی کرٹیل کیے گئے، ان کی بیسک رائٹ ٹو ٹرائل بھی کرٹیل کیا گیا. تو وہ ایک ڈیل کے تحت باہر چلے گئے، پھر ایک ڈیل کے تحت ملک میں واپس بھی آ گئے. اب اسی اصول کو جب ہم عمران خان صاحب پہ لگاتے ہیں تو وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی ریالٹی اور عمران ریاض خان کی ریالٹی فرق ہے. عمران ریاض خان صاحب کی دونوں اولاد ملک سے باہر ہے، سیف اینڈ سیکیور ہے. اولاد اور بیوی وہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک انسان انتہائی ونریبل ہو جاتا ہے. فیصلے جو وہ نارملی لیتا ہے اس میں چینج آ سکتا ہے. بیوی کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تیش میں عمران خان صاحب آتے ہیں جب ان کی بیوی بشریٰ صاحبہ کے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی ایلیگیشن، کوئی الزام لگتا ہے. آپ ان کی جتنی ٹویٹس ہیں، جتنی میڈیا بریفنگ ہے، اس میں دیکھیں تو وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے. اپنی بات وہ اتنی نہیں کرتے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا میری کنڈیشنز ٹف ہے. تو یہ سینسٹیو اسپاٹ سمجھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا ہلکے میں معاملہ نہیں لینا چاہیے جب لوگ پاکستان سے چھوڑ کے جاتے ہیں جن کے اوپر پرسیکیوشن کی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہوں. کیونکہ ایک کنٹینیوس پریشر میں زندہ رہنا بھی ناممکن ہوتا ہے. اکثر اوقات میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان 24 گھنٹے پہ برابر نہیں ہوتا. فجر کی نماز پڑھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ کا ایمان بلندی کے اوپر ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج نیک ہی ہوگا. لیکن بائی دا ٹائم عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں، بستر کی طرف رخ کرتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دن میں کتنی غلطیاں ہوئی تھی، تو ایمان کا پیمانہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو کنٹینیوس تھریٹ اور پریشر میں ایگزسٹ کرنا ہے، یہ ایک انسان کی سائیکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی علی وزیر کی، جس کے پورے خاندان کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا. اتنا خون بہایا تھا کہ ان کا سامنے والا گارڈن خون و خون سے بھر گیا تھا اور کئی دنوں تک رہا تھا. ایسے انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ نارمل نہیں رہتی، وہ ایک سٹیٹ آف فیئر میں رہتا ہے. اگر آپ مہرنگ بلوچ کی تحریک دیکھیں، ان کے بھی جو ریئیکشنز ہیں ہر بات کو، وہ ایک سٹیٹ آف فیئر میں آپریٹ کرتے ہیں.
جب تک آپ پاکستان کے لوگوں کو اسٹیٹ آف فیئر سے نہیں نکالیں گے تو آپ ریشنل تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ پاکستان کو ریشنل تھنکنگ کی طرف موو کرنا چاہیے اور وہ صرف ایک سیکولر آئیڈیل کے تحت ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان سیکولر ہوئے یا پاکستان ریلیجس ہوئے یہ بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلے پاکستان کو اپنے شہریوں کے اندر سے یہ ڈر اور خوف مٹانا ہوگا جہاں پہ وہ ہر وقت ریاستی مشینری سے گھبراتے رہیں, جہاں پہ جب وہ گھر آئیں اور راتوں گھر کی گھنٹی بجے تو انہیں یہ نہ پتا ہو کہ باہر کوئی ڈالا ان کو اٹھانے آیا ہوا ہے کہ نہیں. یہ ایک عام شہری کی سائیکالوجی بن گئی ہے. جب پولیس والا روکتا ہے تو پہلے ہی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف پوچھنا ہو کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں, ٹریفک کا کوئی وی آئی پی پروٹوکول لگا ہوا ہے, لیکن انسان گھبراتا ہے. اور یہ کیفیت اب ہر طبقے میں طاری ہو چکی ہے. انتہائی افسوسناک چیز ہے. اور عمران ریاض خان کے معاملے میں یا کسی اور بندے کے معاملے میں ہمیں بہت دھیان سے اپنے الفاظ چننے چاہیے. سینیٹر عرفان الحق صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے, جو حکومت کی طرف سے نیگوشیشن کمیٹی میں تھے, کہ سرکار اور پی ٹی آئی کی نیگوشیشن اب بالکل مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے. یہ بات آلریڈی ہمیں پتہ تھی جب اسٹیبلشمنٹ کی کانورسیشن فنش ہو چکی تھی. فیڈرل انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ عطاء اللہ طاہر صاحب نے جمعے والے دن کہا کہ پیکا کا ایکٹ ڈیزائنڈ ہے ملک کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا کی تھریٹ سے. وہ تھریٹس کیا ہیں میری عقل کے مطابق اور ہیں. پاکستان کو یا کسی بھی ریاستی ادارے کو سب سے بڑی تھریٹ سوشل میڈیا سے یہ ہے کہ جس کنٹری نے وہ اپلیکیشن بنائی ہے وہ سارا آپ کا ملک کا ڈیٹا اٹھا رہی ہے. دس از دی نمبر 1 تھریٹ. دا سیکنڈری تھریٹ جو ہمیشہ عطاء اللہ طاہر اور ان جیسے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی لوگ مس انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے آپ کو آلریڈی شو کیا تھا کہ مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے میں تو عطاء طاہر صاحب کو بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ مس انفارمیشن کرتے ہیں, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو فریڈم آف اسپیچ کرتے ہیں. لیکن در حقیقت سوشل میڈیا ایپس کا اگر کوئی میجر خطرہ ہے تو وہ ہمارے ریاستی اداروں کو اور ریاست کو یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی بیک اینڈ ڈیٹا ہے, ہمارے جتنے بھی پرچیز پیٹرنز ہیں, ہمارے جتنے بھی تھاٹس ہیں جو ان ایپس میں ہم لکھتے ہیں, دکھاتے ہیں, سرچ انجنز میں انٹر کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری میپ ہو کے انٹرنیشنل کارپوریشنز کے پاس جاتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے ملکوں کی ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ. ٹک ٹاک چائنا کو مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے, میٹا امریکہ کو مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے, جس کے تحت یہ میپ کر سکتے ہیں اور انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ آپ کی عوام کیا سوچے, کیا سمجھے. امریکہ کا جو خوف تھا کہ رشیا ٹرمپ کے پہلے الیکشن میں مینیپولیٹ کر رہا تھا الیکشن سائیکل کو مس انفارمیشن دے کے, وہ بھی بذریعے سوشل میڈیا ایپس ہی کر رہا تھا اس ڈیٹا سے جو رشین ایجنسیز اٹھا رہی تھیں. اسی طرح جب آپ اپلیکیشنز کا استعمال پاکستان میں دیکھتے ہیں تو جو ڈیٹا وہ آپ کے ہر یوزر سے اٹھا رہے ہیں, کل کو وہ اس کو مس یوز کر کے ان کو برین واش بھی کر سکتے ہیں. اکثر اوقات 1980s میں اور 1990s میں اس کو ایک کنسپریسی تھیری مانا جاتا تھا, لیکن آج جدید دور میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ریئل ٹائم میں سچ آ رہی ہیں. اسی لیے اگر تھریٹ ہمیں ہے سوشل میڈیا سے تو وہ فریڈم آف اسپیچ کے پرسپیکٹو سے نہیں ہے, وہ ڈیٹا مائننگ کی طرف سے. لیکن انفارچونیٹلی عطاء طاہر صاحب کی اتنی عقل نہیں ہے, نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اسی لیے اس موضوع پہ وہ بات نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ ہم اتنے ٹیکنالوجیکلی پیچھے چلے گئے ہیں کہ ان ایپس سے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ ان کی کاؤنٹر ایکٹنگ ایپس ہم کھڑی نہیں کر سکتے. اور جس طرح کے ہمارے معاہدے ان ریاستوں سے ہوئے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا چائنا ہو, تو ہم تو جرت بھی نہیں کر سکتے ان کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی اپلیکیشن یہاں پہ بند کر دی جائے. یہ غنیمت ہے کہ ٹک ٹاک اور میٹا جو ہے وہ بیک اینڈ پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر لیتا ہے, ان کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے, کسی یوزر کو اٹھانا ہے اس کا ایڈریس دے دے گا, لوکیشن بتا دے گا, تو وہ اسی میں بڑا خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بھورے یہ بڑی کمپنیاں اور بڑی ریاستیں ہمیں دیتی ہیں, ہم وہی کھائے کہتے ہیں جناب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک افسوسناک واقعہ ہم بتانا چاہیں گے اور اس کو ہم ہائی لائٹ اس لیے کرنا چاہیں گے کہ بیکاز یہ ایک ریئل سوشل ایشو ہے, جہاں پہ آپ کے لیٹ سے کچھ طبقوں میں نارملائزیشن ہو گئی ہے فحاشی کی, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, فیملی ویلاگرز کی شکل میں. وہاں پہ بہت سارے طبقوں میں یہ چیز نارمل نہیں ہے. اب یہ چیز چھوٹا بچہ نہیں سمجھتا. ایک ینگ خاتون جو امریکہ سے شفٹ ہوئی تھی کوئٹہ اپنے والدین کے ساتھ, چھوٹی سی بچی تھی, وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے لگاتی تھی کہ اس نے ٹک ٹاک پہ ایک نارملائزیشن دیکھی تھی ویڈیوز کی, جس طرح کی ویڈیوز لگ رہی ہیں. لیکن اس کے والدین کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور انہوں نے انتہائی گھٹیا, اللیگل اور کنڈیمنیبل ایونٹ کیا کہ انہوں نے اس چھوٹی بچی کی جان لے لی. اب یہاں پہ جو ہم نے پہلے والا فیئر آپ کو بتایا تھا, جو پہلے والا نقصان بتایا تھا ڈیٹا مائننگ اور مینیپولیشن کا, وہ فیکٹر ان کرتا ہے. ہماری ایک لوکل ثقافت ہے, ہماری ایک اسلامی اور ایک سب کانٹیننٹ کی ایک تہذیب ہے. اس تہذیب کے تحت بہت ساری چیزیں جو یہ ایپس پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو ٹرینڈز بنا رہی ہوتی ہیں, جو لائیو بیٹلز کرا رہی ہوتی ہیں, جو فلٹرز لگا رہی ہوتی ہیں, جو اس پہ پرٹیکولر آپ کہہ لیں 15 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی میوزک ویڈیوز بنا کے لگانے کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, فٹ ان نہیں کرتی. اور اس گیپ کے تحت اس طرح
کے معاملات ہوتے ہیں. اکثر اوقات پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے اور کئی ڈیولپنگ کنٹریز میں کی جاتی ہے کہ آپ فورن سسٹمز کو امپورٹ کریں, ان کو امپلیمنٹ کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے ایک سوچ پیچھے چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ہاں ذہن سازی نہیں کی جاتی, صرف ایک سسٹم لا کے تھوپ دیا جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. ہمارا جو کرنٹ کورٹ سسٹم ہے یہ برٹش سامراج نے بنایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرل ہمارا پنچایتی سسٹم چلتا تھا. ہم نے آج تک اپنے لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی کہ آپ پنچایت سے اپنا مائنڈ اٹھا کے کورٹ سسٹم میں اپلائی کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ سے ہم ہمارے کورٹ سسٹم کو آج سے نہیں ہمیشہ سے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جب ہم نے کورٹس کے سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں پہ پریشر ڈالا جائے اور پھر بذریعہ پنچایت فیصلہ کر لیا جائے. تو کبھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سسٹم امپورٹ کر کے امپلیمنٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے معاشرے کی ذہن سازی نہ کی ہو. ذہن سازی کرنے کے لیے آپ کو نیشنل کنسنسس فارم کرنا ہوتا ہے اور نیشنل آئیڈینٹی بنانی ہوتی ہے. یہ پھر ایک سیکنڈری بحث ہے کہ نیشنل آئیڈینٹی آپ کی ہونی کیا چاہیے, لیکن نیشنل آئیڈینٹی ہونا بہت ضروری ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو ریسنٹ چینجز کیے اپنے سیاسی سرکٹ کے اندر, تو جو ان کے پروونشل پریزیڈنٹ کے پی کے لگے, انہوں نے کہا کہ اگر میں ڈسپیئر کر جاتا ہوں, یعنی جو اٹھا لیا جاتا ہے, تو پھر کسی سے پوچھے بغیر کے پی کے لوگوں نے شانگلہ, کوہستان, باتا گرام کے لوگوں نے سلک روڈ بند کرنی ہے, پشاور ریجن نے اٹک برج بند کرنا ہے, فاٹا کے لوگوں نے روٹ کمنگ فرام افغانستان اور ساؤتھ کا ریجن موٹر وے کا بند کرنا ہے, کیونکہ ہمیں خطرہ ہے. اب آپ کو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا گرینڈ پلان کہ اب انہوں نے وہ بندے آگے کر دیے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے مراسم نہیں ہیں, جو ڈو اور ڈائی فائٹر ورکر ہیں پی ٹی آئی کی نظر میں, جو آخری دم تک لڑنے مرنے کو تیار ہیں. یعنی کہ عمران خان فرام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اب بالکل آل آؤٹ وار پہ چلا گیا. اس کی وجہ سے اسلام آباد میں جو ٹینشنز ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ ہیں. جب میدان پکنا شروع ہوتا ہے جنگ کے لیے تو آہستہ 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 بلڈ اپ ہوتا ہے, تھوڑے تھوڑے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, تاکہ خدا نہ خواستہ جنگ کی صورت میں نہ جایا جائے. لیکن جب سارے مذاکرات فیل کر جاتے ہیں اور بالکل فوجیں آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور جنگ کا سما بنتا ہے اور جنگ شروع ہوتی ہے, تو پھر جو تباہی ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. اسی لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کہانی میں نہ آنا. 2025 اکنامکلی بہت ٹف ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اپنی عقل کے مطابق اپنی ایگزسٹینشل جنگ لڑ رہی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک ایگزسٹینشل جنگ لڑی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی حاوی آ گئی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ کبھی رول نہیں کر پائے گی. یہ بہت خطرناک جنگ ہے. جب جب پاکستان کی ہسٹری میں یہ جنگ لگی ہے, چاہے وہ 71 میں ایسٹ پاکستان کی شکل میں ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ہو, تو جو رزلٹس آئے ہیں انہوں نے پوری کی پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. ملک 2 لاکھ ہو گیا 71 میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا ایلیگلی. پوری کی پوری کورس آف پاکستانی ہسٹری چینج کر دی جاتی ہے. یہ وہ خطرے کی علامت ہے, یہ وہ خطرے کی گھڑی ہے جس سے ہم آپ کو سال ڈیڑھ سے وارن کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم دعا گو ہوں گے کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور ایسا کوئی کیٹاسٹرافک ایونٹ کی طرف معاملہ نہ جایا جائے, کیونکہ اس سے ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ان دا گرینڈ اسکیل آف تھنگس کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, کیا پاکستان ایسی انٹرنل کانفلکٹ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. خبریں تو ہیں تھوڑی سخت ہیں, تھوڑی پریشان کن, لیکن ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ مومن نا امید نہیں ہوتا. دعا میں بہت طاقت ہے, ایفرٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریوارڈ کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.